بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، موجودہ حالات میں جب سکولز کالجز میں سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، میں سوچنے لگی کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے، اگر کھانا لیٹ ہو جائے تو بھوک کی شدت بڑھتی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح شدید پیاس ہو، 100 قسم کے کھانے بھی مل جائیں تو پیاس کنٹرول تو دور، جان کے ہی لالے پڑ جائیں۔ اور بالکل اسی طرح بلوغت کے بعد جنسی تسکین کا اگر جائز ذریعہ نہ ہو تو بچے گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کون سوچے گا؟ ماں باپ ہیں تو بچے کا پیٹ بھرنے کے حوالے سے تو بڑے فکر مند نظر آتے ہیں، لیکن جنسی تسکین کے لیے جائز راستہ نہیں دیتے، بلکہ عین بلوغت کے وقت جب بچے ذہنی و جسمانی تبدیلیوں کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ان کی تعلیم کی فکر ستانے لگتی ہے۔ جلتی پر تیل یہ کہ تعلیم کے لیے بھی ایسے اداروں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جہاں تعلیم کم اور جذبات کو ابھارا زیادہ جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جنسی ضرورت کو ضرورت ہی نہیں سمجھا، بلکہ اسے کیریئر بنانے اور خود کفیل ہونے تک موقوف کر دیا۔ اور یقیناً آپ سب نے بھی پڑھا اور سنا ہوگا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو گئی، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ علم حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر باقی تمام صحابہ اور صحابیات سے سبقت لے جانے والی یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ اکیلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2210 احادیث روایت کی ہیں، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرا بڑا ریکارڈ ہے کہ باقی کوئی صحابی اور صحابیہ بھی نہ کر سکا۔ تو کیا کم عمری میں شادی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعلیم ترقی میں رکاوٹ بنی؟ ایک بات تو ذہن نشین کر لیں کہ ذہنی و جسمانی لحاظ سے آسودہ انسان ہی دین، دنیا، آخرت کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ پریشان اور وسواس کا شکار انسان سوائے شیطان کو خوش کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جس طرح اپنی اولاد کی بھوک پیاس کی فکر کرتے ہیں، اس کی جنسی تسکین کے لیے بھی جائز راستوں میں اس کی مدد کریں۔ جس نے پڑھنا اور آگے بڑھنا ہے وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ تعلیم حاصل کرتے کرتے، خود کفیل ہونے اور کیریئر بناتے بناتے کہیں تعلیم، تربیت اور کردار سے ہی خالی نہ ہو جائیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جو میڈیائی دور چل رہا ہے، خیر سے 8-9 سال کے بچے وہ گل کھلاتے پھرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ احتیاط کیجئے، آپ کی غفلت حسرت بھی بن سکتی ہے۔ خصوصاً خوراک اور آب و ہوا کی وجہ سے بچے 12-13 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں بچوں کی کم عمری میں شادی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسلام میں اچھا رشتہ مل جانے کے بعد شادی نہ کرنا گناہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنا کر اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا علی 3 لا تؤخرها الصلاة اذا انت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لها كفوا رواہ الترمذی فی باب ما جاء فی تعجیل الجنازہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، 3 کاموں میں کبھی تاخیر مت کرنا۔ نماز کے جب وقت ہو جائے،
اسے مؤخر نہ کرنا، جنازہ کہ جب تیار ہو جائے اس میں تاخیر نہ کرنا، اور جب جوان عورت کا ہم پلہ رشتہ مل جائے تو اس میں دیر نہ کرنا۔ ناظرین غور کریں کہ جوان بیٹی کو گھر بٹھانا اگر گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو بیٹے کو خود کفیل ہونے تک شادی سے روکنا کیا ہوگا؟ جواب ضرور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔